امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی, ربی سب سے پہلے تو دعا پڑھ لیتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میرا جو سیشن ہوتا ہے اس میں میں کوشش یہ کرتی ہوں پچھلے جتنے بھی سیشن ہیں کہ آپ کو کوئی ایک اچھی بات بتا دی جائے جس سے آپ کی دنیا آپ کی آخرت دونوں سمجھ جائیں اور عمل کرنے میں بھی وہ آسان ہو. تو آج بھی ایک چھوٹی سی اسی طرح کی بات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور آپ کی دنیا آخر سمجھ جائے گی. میں ایک شعر سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. پوئٹری ہے, کپلیٹ. آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا, آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا, پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر. تو اس میں بیسیکلی جو میں آج لے کر آئی ہوں اس میں سورۃ ضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ جو بھی ہمارے دروازے پر سائل آتا ہے ہمارے پاس, سائل میں صرف فقیر ہی نہیں ہوتا, سائل میں ہر وہ شخص ہوتا ہے جو سوالی ہوتا ہے, جو آپ کے پاس کسی بھی چیز کا سوال لے کر آتا ہے, چاہے وہ نمک ہو, چینی ہو, آٹا ہو, یا پھر اس سے بڑھ کر کوئی بھی بات ہو. ٹھیک ہے, تو قرآن پاک میں ہے کہ جو بھی سائل آئے اس کو نہیں ڈانٹیں. اچھا, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس اگر کوئی فقیر آیا ہے سوالی بن کے, سائل بن کے, اگر نہیں کچھ ہوتا تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں یا سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہی ہمارا ہے, وہ ہمارا ہی ہے, ہم اس کو نہیں تقسیم کر سکتے, ہم نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو وہ اسے شوق ہے مانگنے کا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. جب ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کر کے کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا ہے وہ بیسیکلی ہمارا نہیں ہے, وہ اللہ نے ہمیں دیا. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس میں سے تقسیم ہی کرنا چاہیے اس کی راہ میں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا کہ جب بھی کوئی مطلب فقیر آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, اگر دروازہ نوک نہیں ہو رہا ہے, مسلسل بیل ہو رہی ہے, تو ہم دیکھ لیتے ہیں, کوریڈور سے دیکھ لیتے ہیں, یا اپنی گراج سے دیکھتے ہیں, یا گیٹ سے, یا ڈور مطلب جو ہمارا ہال بنا ہوتا ہے اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فقیر ہے تو دروازہ ہی نہیں کھولتے. بات کی بات تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اسے دیں یا نہ دیں, اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا, اس کو بلکہ مطلب اگنور کر دیا جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا پہلے واقعہ سناؤں گی, اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گی, اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک نو بیاہتا کپل, یعنی بالکل نیا جس کی شادی ہوئی, عید پہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو دروازہ بجتا ہے, نوک ہوتا ہے, تو شوہر کو جو ہے غصہ آتا ہے کہ ہمیں ڈسٹرب کر دیا گیا. باہر جا کے دیکھتا ہے تو فقیر ہوتا ہے. وہ فقیر کو بہت زیادہ مطلب ڈانٹتا ہے, اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. ہوتا کیا ہے نتیجتاً, وہ فقیر چلا جاتا ہے. جب اپنے گھر چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جیسے ہی فقیر کا وہاں سے جانے کا مطلب دیر ہوتی ہے, وہ جو بندہ ہوتا ہے جس کے گھر فقیر آیا تھا اس کپل کا زوال شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی اس آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے. وہ بڑا امیر و کبیر انسان ہوتا ہے, لیکن جیسے وہ فقیر اس کے دروازے سے جاتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ایون یہ آ جاتا ہے کہ مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے, فاقوں کی نوبت آتی ہے. وہ اپنی بیوی کو مطلب ڈائیورس دے دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, یہ کہہ کر کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ خود بھی کمانے سے عاری ہوتا ہے, نہ اس کے پاس ہوتا ہے نہ کھلانے کے لیے نہ پلانے کے لیے, تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ بیوی کی دوسری شادی ہو جاتی ہے, اور شوہر کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا, کیونکہ وہ بالکل مطلب غریب کیا فقیر سے بھی عجیب اس پہ حال ہو جاتا ہے. اب اگلی عید آتی ہے اگلے سال, تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے, سیم وہی مطلب سین ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور دروازہ بجتا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ کھا رہی ہوتی ہے. تو شوہر جاتا ہے باہر, شوہر خود نہیں جاتا, بیوی کو بھیجتا ہے کہ نہ تم دیکھ کے آؤ کون ہے. وہ جاتی ہے, دیکھتی ہے فقیر ہے, لیکن وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے. چیخ نکلتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اسے شوہر جو ہے وہ اندر اٹھا کے لاتا ہے, فقیر اتنے میں چلا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو ہوش دلاتا ہے, ہوش میں آتی ہے وہ عورت, لڑکی جو ہوتی ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے ایسا کیا دیکھا تھا باہر تم نے جس کی وجہ سے تم بھی ہوش ہو گئی. اس نے کہا کہ وہ جو دروازے پر آیا تھا نا
وہ میرا شوہر تھا پہلا، میرا سابقہ شوہر تھا، اور میں اس کو اس حال میں دیکھ کے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور میں بے ہوش ہو گئی. مجھے اتنا افسوس اور دکھ ہوا، درد، تکلیف اتنی تھی کہ ان سے رہا نہیں گیا. اب وہ شوہر جو ہوتا ہے نا، وہ اسے اٹھاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے. اسے پتہ ہے کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم کھانا کھا رہی تھی وہ پچھلی عید پہ، اور جب فقیر آیا تھا، وہ فقیر میں تھا، اور تمہارے شوہر نے مجھے ڈانٹ کے جو ہے وہ نکال دیا، اور رب نے مجھے اتنا نوازا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی، اور اب اس کا حال دیکھو، وہ تمہارے سامنے ہے. تو مین ٹو سے یہ کہ دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے. کسی بھی انسان کی ہمیں تحقیر نہیں کرنی چاہیے. رب نہ جانے کس روپ میں پھر رہا ہوتا ہے ہماری دنیا میں، ہمارے آس پاس اللہ کے بہت روپ ہیں، ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہمیں آزمائے، وہ ہمیں پتہ نہیں کس طرح سے دیکھتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کس طرح سے جج کرتا ہے، ہم نہیں جانتے ہوتے. لیکن ہمیں اتنا اپنی زبان، اپنے اخلاق کو اتنا اچھا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو جواب دے رہے ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہے دینے کے لیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سائل آ گیا آپ کے پاس مانگنے، آپ کا پڑوسی، آپ کے گھر میں سے کوئی بہن بھائی، کوئی ماموں، چاچو، پھپھو، خالہ، کوئی بھی اگر آ گیا، تو اپنے الفاظ کو اس طرح سے استعمال کریں یا نفی اس طرح سے کریں کہ اس کی نہ تو سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو، اور نہ اس کا دل دکھے، اور آپ کا جو انکار ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہترین طریقے سے کریں کہ اس کو، کہ آپ کو بھی سکون ملے اور اس کو بھی سکون ملے، ٹھیک ہے. اب جو رہی فقیری کی بات، دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور رب تو بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے جیسے نواز دے، وہ جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. اچھا، شیخ سعدی کا قول ہے کہ آپ اس کو بھی جو حقدار ہے. اب کچھ لوگ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں گداگری ایک پیشہ ہے. نو ڈاؤٹ گداگری پیشہ بن گیا، کیوں بنا؟ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے مال پہ خود ہم سام بن کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ وہ ہمارے، جب ہم زکوٰۃ، فطرانہ یا جو بھی ہمارے پاس صدقہ ہے نہیں نکالیں گے تو گداگری تو پیشہ بنے گی نا، کیونکہ ہم دیتے ہی نہیں ہیں غریبوں کو. پھر غریب تر ہوتا جاتا ہے، پھر وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے. ہماری وجہ سے ہم رسپانسیبل ہیں اس چیز کے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ شیخ سعدی کا قول ہے کہ آپ اس کو بھی دیں جو حقدار ہیں، اور اس کو بھی دیں جو حقدار نہیں ہے. مطلب اگر کوئی مانگنے آ گیا آپ کے دروازے پہ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑا صحت مند ہے، تو آپ بے شک اس کو نہ دیں، اسے کوئی کام کروا دیں، اس کام کے بدلے آپ اس کو اجرت دے دیں اس کی. جیسے اب آپ کے گھر میں کوئی مانگنے والی آتی ہے، آپ کو پتا ہے یار اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ صحت مند ہے، اور وہ مانگ رہی ہے، یعنی فقیر ہے، اس کو آرام سے بٹھائیں، سمجھائیں، اسے گھر کا کوئی چھوٹا سا کام کرا لیں. لائک میرے گھر میں ایک آتی ہے، میں اپنے مثال دیتی ہوں آپ کو. میرے گھر میں ایک مانگنے والی آتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے صحت مند ہے، سارا وہ ینگ بھی ہے. تو اب میں نے اس کو یہ نہیں میں سے کہہ سکتی کہ تم نام مانگو. اوبیسلی پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے وہ باہر نکلی ہے، عورت ذات ہونے کے باوجود وہ کسی مجبوری کی وجہ سے باہر نکلی ہے، وہ مانگ رہی ہے. تو میں نے اس کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے اپنے گھر کا، مطلب وہ کام کرے، اس کے بدلے میں اس کو اجرت دے دیتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور میں اس میں سے ہاف یہ نیت کر کے دیتی ہوں کہ ہاف صدقہ ہے اور ہاف جو ہے وہ اس کی اجرت ہے. تو اس طرح سے آپ، اگر آپ کوئی صحت مند انسان آپ کے دروازے پہ آیا ہے، اس کو یہ نہ کہیں کہ ہٹا کٹا ہے، صحیح ہے، کیا کر رہے ہو، کما نہیں سکتے ہو. نہیں، آپ اس سے کوئی ایسا کام کروا لیں، اس سے اجرت دے دیں، آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، اس کے دل کو بھی تسلی ہوگی، ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ تو یہ. اور دوسرا جو آج کل ٹرینڈ ہے وہ ہے آپ کے گھر میں میڈز ہیں، سرونٹس ہیں، مطلب نوکرانی، نوکر آ رہے ہیں آپ کے گھر میں. آپ کیا کرتے ہیں ان معاشرے میں؟ پتہ کیا، ہم نے ٹرینڈ سیٹ کر رکھا ہے کہ اچھا وہ تو نا ماسی ہے یار، وہ تو ایسی ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے. نہیں، وہ ایسے کرتی رہتی ہے، اس کی مجبوری ہے، سمجھیں آپ. اگر کوئی نوکر ہے، سرونٹ ہے، غلام ہے آپ کے گھر میں، ہم اس کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں. اس انسان تو سمجھتے ہی نہیں ہے. فرسٹ آف آل ہم نوکروں کو، جو بھی ہمارے انڈر کام کرنے والے، ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے. یہ کام نا زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرنزم ہے تو میری طرف سے معذرت، یہ اگنورینس ہے، جہالت ہے، میری جہالت جس کو ہم کہیں گے نا، پیور اگنورینس ہے یہ. زمانے جہالت میں ایسا ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہوتا. جب
اسلام آیا, اسلام نے ہر ایک کو اس کے حقوق دیے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, ان کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے؟ ان کے بھی ہیں بھائی. اب رب نے اگر تمہیں اتنا نواز دیا اور تم ان کو انسان نہ سمجھو تو یہ آپ کا ظرف ہے. ٹھیک ہے, اپنی ذات میں عاجزی لائیں, انکساری لائیں, رب بہت دینے والا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ اپنے کی ٹیبل پہ بٹھا کے کھلائیں, اپنے ساتھ اپنے جیسے کپڑے بنوائیں. اگر آپ نہیں بھی دے سکتے نا اپنے جیسے کپڑے, آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں ہوگا یار نہیں میرا غلام ہے, اگر میرے جیسے پہن لے گا تو کیا ہوگا, یا میری نوکرانی ہے میرے جیسے کپڑے پہنیں گی تو لوگ کیا کہیں گے. تو کم از کم بہتر لباس دیں اس کو, وہ لباس نہ دیں جو پھٹا پھٹا ہے یا کوئی پرانا لباس ہے وہ نہ دیں. آپ اس کو کوئی بہترین اور صحیح صاف ستھرا لباس دیں تاکہ پہن کے اس کو بھی فیل ہو, وہ دعائیں دیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارا جو لوئر طبقہ ہے, ان کی دعائیں بہت, غریبوں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اور ان کی آہ بھی بہت لگتی ہے. پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے بہت قریب ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. ایسے ہی نہیں کہا, اتنے بڑے شاعر مشرق ہیں وہ, اور ان کی وہ شاعر ہیں کہ انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان قوم ان کی شاعری پڑھ لے تو دنیا میں انقلاب آ جائے, تو اس لیے جو ہے ان کو نکال دیا گیا ان کی شاعری کو. تو جو فقیری میں مزہ ہے نا, آپ اگر امیر ہیں, آپ لینڈ لارڈ ہیں, آپ جاگیردار ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا اپنے دل میں عاجزی پیدا کر کے دیکھیں, فقیری کی طرف آئیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا مزہ ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نا میں سم ٹائم بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو لوئر فیل کرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں یار, اللہ کے قریب ہونے کا مزہ ہی تب ہے, اللہ ملتا ہی تب ہے جب آپ سب کچھ اپنا اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں, آپ چاہے لاکھ ریاضت کر لیں, لاکھ عبادت کر لیں, آپ کے دل میں عاجزی نہیں ہے, آپ کے دل میں انکساری نہیں ہے, آپ کے دل میں فقیری نہیں ہے نا, تو رب کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا, قطعاً بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے دل میں عاجزی انکساری پیدا کریں, اس کے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں, چاہے وہ آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں, چاہے وہ کوئی سائل ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے نا, فقیروں کے ساتھ آپ بہترین سلوک کریں. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی فقیر آئے اس کو خالی نہیں بھیجیں. اب آپ کہیں گے یار اتنی ہوتے, اور میم نائلہ کہہ رہی ہیں کہ فقیر کو خالی نہ بھیجیں, تو اپنے آج سے ارادہ کریں, بلکہ نیت کریں, اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا باکس بنائیں اور وہ دیوار پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, باکس بنا کے اس کے اوپر لکھ دیں چیریٹی باکس. اس میں آپ ڈیلی کوائن ڈالیں, اپنے بہن بھائیوں سے کہیں, اپنے پیرنٹس سے کہیں, کوائنس ڈال دیں. آپ کو ڈیلی پاکٹ منی ملتی ہے, 10 روپیز ڈیلی اگر آپ نکالیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ باکس خالی رہے گا. ٹھیک ہے, پھر جو بھی آپ کے دروازے پہ آئے گا اس پہ اس فقیر میں کو اس میں سے نکال کے دیں. جب آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, جب آپ اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹائیں گے تو رب کبھی بھی اپنے دروازے سے آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا, کبھی بھی آپ کو وہ مایوس نہیں لوٹائے گا. اپنی چاہے آپ پھر بڑی سے بڑی ڈیمانڈ بھی کر لینا, رب آپ کے حق میں بہتر کر کے وہ دے گا, کیونکہ اس کو دینے والا ہاتھ پسند ہے, لینے والا نہیں. ٹھیک ہے, آپ دینے والے بنیں اور دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو دینے والوں میں رکھے, اور وہ بھی صرف رب کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے دینا شروع کریں. آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہوں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہوگا, آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہوں گے جو آپ سے سوال بھی نہیں کرتے ہوں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں. تو اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں میں ایسے گھر دیکھنا شروع کریں. اب ہم ہمسایوں میں صرف 7 والے گھر دیکھتے ہیں جو 1-2 گھر ہیں. میں آپ کو بتا دوں ہمارے نیبرہڈ میں کون کون سے گھر آتے ہیں. 40 گھر سامنے, 40 گھر پیچھے, 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں. کیا آپ کو پتا تھا اس سے پہلے کہ ہمارے ہمسائے میں کون کون سے آتے نہیں پتا ہوگا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں پورے 40 گھر, آپ کو خود پتا چلے گا. آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوگا آپ کے دوسرے یا تیسرے گھر میں کون رہتا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں دیکھتے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے, اگر آمنا آپ کو پتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ان 40 گھروں میں کس طرح سے رہا جا رہا ہے, ٹوٹل اگر ملائیں تو 160 گھر بنتے ہیں. یہ 160 گھروں میں ہم نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ یار کون کیسے رہ رہا ہے, کس کو کس چیز کی ضرورت ہے, کوئی مکمل کھا بھی رہا ہے, کوئی پی بھی رہا ہے, کوئی مطلب کس طرح سے رہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں, اور دروازے پہ جو آئے اس کو خالی نہ لوٹائیں. اپنے جو بالکل آپ کے قریبی ہیں,
فرسٹ آف آل انہیں دیکھیں آپ. اگر کوئی ہے ایسا تو اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. کچھ لوگ نہیں کرتے سوال, تو ان کو بنا سوال کے ہی دیں اور انہیں فیل بھی نہ ہو. تو اس طرح سے صدقہ دیا کریں, اور اس طرح سے دیا کریں کہ آپ کا اگر دایاں ہاتھ دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہے. تو رب انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین طریقے سے نوازیں گے. اور اس سے پچھلے جو سیشن تھے, امید ہے جو سننے والے ہیں میرے وہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے, اور آپ عمل کیجیے گا اس بات پہ بھی. اور اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتا دیں, میں اس کا آنسر دینے کے لیے تیار ہوں. باقی میرا لیکچر جو ہے وہ ختم ہے. جہاں رہیں خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں, خوشیاں سمیٹتے رہیں, اسی کا نام ہے زندگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی دائمی خوشیاں عطا فرمائے, آمین مسلمان. جی بہت شکریہ میم. اچھا, آپ لوگوں میں سے جس کا جو کوشچن ہے یا تو وہ رائٹ کرتے ہیں یا وہ اپنا مائک ان میوٹ کرے اور کوشچن بول لیں. جی ابھی ایک بچی نے کہا, ایک آمنہ لڑکی نے بی کہا بی کہ میرا ہے. آمنہ بی بی, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ السلام علیکم میم, میرا ایک کوشچن ہے. جی بولیے. میم ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دروازے پہ اگر کوئی کسی کام سے آئے, کوئی بھکاری آئے, ETC جو بھی ہو, اور آپ کو فزیکلی حالت میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ بندہ صحت مند ہے اور وہ ایزیلی کوئی چیز ایفرٹ کر کے کما کے ارن کر سکتا ہے, لیکن وہ پروفیشن سے بھکاری ہے اور اس کو بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, تو آپ اس سے اس بارے میں نہ پوچھیں. تو میم ہمیں اگر اس کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے اگر ہم اسے پوچھ لیتے ہیں, اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس سے اس کی صحت سے ریلیونٹ, یا اگر وہ پڑھا لکھا ہے, تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تو اس سے ریلیونٹ کوئی ہم اس کو جاب دلوا سکتے ہیں, کوئی کسی کام پہ لگوا سکتے ہیں, تو کیا ہمارے پاس اس سے یہ سوال پوچھنے جی بالکل بھی, یہ بھی وہ اگر سوال ہی آیا ہے, آپ اس کو اس کی یہ ہیلپ کر دیں گے, اس طرح سے ہیلپ کریں گے تو ویل اینڈ گڈ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھکاری آیا, تو وہ صحت مند اور توانا تھا, تو آپ نے اس کو درہم لیے اور کلہاڑا لانے کے لیے کہا. جب کلہاڑا لے کر آیا تو آپ نے اس کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا, اور پھر لکڑیاں جب وہ کاٹ کے لایا تو آپ نے اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کہا, یعنی اس کو کمائی کا ذریعہ دیا. تو اگر آپ ایسے اس کی ہیلپ کریں گے تو ویل اینڈ گڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی مثالیں قائم کی ہیں وہ ہمارے لیے اسی لیے کی ہیں, تاکہ ہم کسی کی اس طرح سے مدد کریں. بہت شکریہ. جی اور مہربانی. اور کوئی, یہ بھی بچی کا کوشچن تھا ایک. جی میم, انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ اگر ہم کوئی آتا ہے ہمارے پاس اور وہ اللہ کی ذات کا, اللہ کا نام لے کے ہم سے صدقہ مانگتا ہے, تو کیا اس کی ذات پہ ہمیں دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی, اللہ کے نام پہ تو ہمیں دینا چاہیے. رب کے نام پہ اگر کوئی بھی مانگے تو آپ اس کو دیں, ضرور دیں, اس کو خالی نہ لٹائیں, کیونکہ رب ہی دینے والا ہے. اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ رب پتہ نہیں ہمیں کیسے آزما رہا ہے, ہم نہیں جانتے کسی کو بھی, وہ ہمیں کیسے جج کر رہا ہے, کیسے چیک کر رہا ہے. اینڈ انہیں کا ایک اور کوشچن ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہوں, کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہوں, لیکن فیملی پرمیشن نہ دے, تب ہم کیا کریں؟ مطلب کس ٹائپ کا صدقہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور فیملی کیوں پرمیشن نہیں دے گی؟ آپ پہلے تو اپنی فیملی کو صدقہ کے بارے میں بتائیں, ٹھیک ہے. ان ادر ورڈ, صدقہ جو ہے وہ بزنس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم عام جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں بزنس میں, ہمیں اس کا 1 گنا ملتا ہے یا 2 گنا زیادہ ملتا ہے, لیکن رب کے ساتھ جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, رب کے نام پہ دے رہے ہوتے ہیں, اس بزنس کا دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں اسے اگر آپ 1 روپیہ دے رہی ہیں, رب آپ کو 10 گنا بڑھا کے 10 روپے واپس کرے گا, ٹھیک ہے. ریٹرن 10 گنا منافع کے صورت میں آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. رب کے ساتھ جب آپ صدقہ دے رہے ہیں رب کے نام پہ, تو حضرت عثمان غنی کا یہ مشہور جو واقعہ ہے وہ اکثر بکس میں بھی ہے, آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا, کہ جب مدینہ میں قحط پڑا تو تمام تاجر جو ہے وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے, لیکن سب سے زیادہ تاجروں کے پاس جب سامان ختم ہو گیا تو سب سے زیادہ غلہ, کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بہت امیر انسان تھے, ان کے پاس کئی اونٹ تھے جو سامان سے بھرے ہوئے تھے. تمام تاجروں نے آپ کو کہا کہ
ہم اتنا گنا منافع دیں گے, ہم 2 گنا دیں گے, ہم 3 گنا منافع دیں گے, آپ ہمیں یہ بیچ دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں اس کو دوں گا جو مجھے 10 گنا زیادہ منافع دے گا. تاجر پریشان ہوئے, یار 10 گنا بھی کوئی دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میرا اللہ دے گا 10 گنا, تو میں اللہ کے نام پہ غریبوں میں تقسیم کروں گا. تو رب جو ہے وہ 10 گنا زیادہ منافع دے گا, 10 گنا زیادہ ریٹرن کرتا ہے وہ آپ کو. آپ اس کی راہ میں دے کے تو دیکھیں. تو اس لیے رب کے لیے یہ بزنس ہوتا ہے رب کے ساتھ. آپ چاہیں تو کریں, چاہیں تو آپ کی مرضی نہ کریں. جی بالکل میم, آمنہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب اگر کوئی مشکل میں ہو اس کی مدد کرنا چاہتے ہوں, لیکن گھر والے کو یہ لگے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا, لیکن ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی. آپ اپنے دل میں نیت کریں سب سے پہلے تو کہ یا اللہ میں یہ آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو مجھے اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھ, اور اگر منافع ہے تو مجھے کام کرنے کی توفیق دے. جب رب سے دعا کریں گے, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا جب آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کچھ دے رہے ہیں. تو آپ کسی کو بھی نہ بتائیں, اس کی خاموشی سے مدد کر دیں, یہی آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے, سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نہ بتائیں کسی کو بھی, جی اور رب بالکل. سے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اور نیتوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. جی بالکل میم, ایسے ہی وہ ہم پوچھ رہی ہیں کہ اگر ہم دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیں اس نیک کام میں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں, لیکن ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, تو ہم دوسروں کو کیسے شامل کر سکتے ہیں اس کام کے لیے؟ دیکھیں, اب میں آپ کو شامل کر رہی ہوں اپنے کام میں, دکھاوا نہیں ہے, نہیں لگ رہا کسی کو میرا خیال سے. اچھی جی بات اس طرح جی سے بتائیں کہ کسی کو مطلب نہ لگے کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں. آپ خاموشی سے وہ کام کریں. اگر آپ کو کوئی بات اچھی پتہ ہے تو آپ اس کو ان کو بہترین طریقے سے سمجھائیں تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو. سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے. اپنی ایگزامپل آپ بنائیں, اپنی مثال ان کے سامنے پیش کریں, تاکہ جب بھی کوئی مطلب بات کرنے لگے تو آپ کی مثال ان کے سامنے ہو اور وہ بہترین طریقے سے پھر آپ کی بات پہ عمل بھی کریں. جی سر, آپ کا کوشچن تھا. جی میم, میرا سوال آمنہ سے ریلیٹڈ ہے. اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ ایسے درویش یا بزرگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا واسطہ نہیں دیتے, اور وہ سرائکی میں یا پنجابی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مولا حسین پاک نہ مانگنا. مطلب وہ مولانا حسین علیہ السلام کا یعنی کہ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے سے جو ہے آپ ہمیں پیسے دیں ETC. تو میں نے اس کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بندہ مجھ سے الجھنے لگ گیا. شاید وہ اہل تشیع فیملی سے تھا, یہ ETC میں سب کا احترام کرتا ہوں. تو اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے کسی کے لیے کسی کا صدقہ دے کے مانگ رہا ہو تو کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیں, صدقہ دے کے وہ نہیں مانگتے, وہ نام پہ مانگتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ آپ کی کریکشن کر دوں سر. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ جب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں نا, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اہل تشیع ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, irrespective of caste, color, creed, each and everything ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں سب سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے, تو ہمیں اسے دینا چاہیے. ہاں, وہ جس طرح سے بھی مانگ رہے ہیں وہ اس کا طریقہ ہے. آپ اپنے دل سے نیت کر کے یہ دے رہے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے, اور مدد آپ کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں. تو پھر میرا خیال سے اس سے الجھنا بھی نہیں چاہیے تھا اگر آپ الجھے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو دیں, آپ ہر چیز سے بالاتر ہو کہ نہ دیکھیں وہ عیسائی ہے, نہ دیکھیں وہ یہودی ہے, نہ دیکھیں وہ کافر ہے, نہ دیکھیں وہ سنی ہے, نہ دیکھیں وہ شیعہ ہے. آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, رب کے بندوں کی خدمت کرنی ہے, جو کہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب آپ اس کے بندے کی خدمت کریں گے تو obviously وہ آپ کو بے انتہا نوازے گا. جی بالکل میم, ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. میم ایک اور جی کوشچن ہے کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتے ہوں, لیکن جو ضرورت مند ہے وہ نہ لینا چاہتے ہو اپنی عزت کی وجہ سے, تو ہم ان کی مدد کیسے کریں لیکن وہ ایکچولی حقدار ہوں اس کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ انہیں گفٹ دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہم یہ کرتے ہیں نا, جا کے پیسے پکڑا دیتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں لے رہے, وہ حقدار ہیں, تو آپ گفٹ کی صورت میں انہیں وہ کوئی چیز دے دیں. اس طرح سے جیسے کپڑے دے دیے انہیں, کوئی اور چیز, اس طرح سے آپ کو جو لگ رہا ہے کہ جس چیز کی سے ضرورت ہے وہ پیک کر کے گفٹ میں کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں, میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, تو آپ اس کو وہ چیز جس چیز کو ضرورت ہے آپ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں آپ اس کو پیسے ہی دیں. پیسے تو کوئی بھی بہت کم جو ہمارے دروازے پہ فقیر آتے ہیں صرف وہی دیتے ہیں.
جو مطلب اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہ نہیں لیتے پیسے, تو ان کی اس طرح سے تحفے کی صورت میں ان کی مدد کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی بالکل میم. ایک اور کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دن مانگنے آ جاتے ہیں لیکن وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اگر ہم ان کو کوئی کام کے لیے کہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کام کروا کے ان کو اجرت دے دیں تو وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے, تو ایسوں کو ہمیں خالی ہاتھ بھیج دینا چاہیے یا ان کو کچھ دینا چاہیے لیکن وہ ابھی میں نے حقدار بھی آپ کو نہیں ہیں. شیخ سعدی, ہاں جی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے قول بتایا کہ آپ ان کو بھی دیں, جو حقدار ہیں ان کو بھی دیں, جو حقدار نہیں ہیں تو رب آپ کو وہ دے گا جس کے آپ حقدار ہیں, وہ بھی دے گا جو آپ کے جو آپ نے نہیں مانگا, بن مانگے وہ آپ کو بہت ساری بھلائیاں اور عطائیں دے گا. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں وہ کرتے لیکن روز آپ یہ دیکھیں آپ رب کے دروازے پہ کتنی بار جاتے ہیں مانگنے, ہمیں دن میں کتنی دعائیں کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہم رب سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب کوئی فقیر ڈیلی آ رہے ہیں نا تو آپ اس کو دے دیں, آپ نہ دیکھیں کہ وہ ڈیلی آ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ رب نے آپ کو اتنا دیا کہ وہ روزانہ اپنے بندوں کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ آپ اس کو دیں. نہیں وہ کر رہا کوئی کام تو جانے دیں ان کو, وہ اس کا عمل ہے, لیکن آپ دینے والوں میں بنے رب کی رضا کے لیے بس. بہت شکریہ میم. اینڈ کسی اور کو کوئی کوشچن؟ جی میرے خیال سے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت. اور آمین اجازت ثم چاہتی ہوں آمین. جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دائمی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. بہت شکریہ ان سب دعاؤں کے لیے, بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تھینک یو ویری مچ میم نائلہ. آپ کا ایک بار پھر انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کو آپ نے ٹائم دیا, اپنا پریشیس ٹائم, آپ کے بہت پریشیس گولڈن ورڈز تھے جو آپ نے ایڈوائس کے طور پہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. سدا سلامت رہیں, ہنستی مسکراتی رہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین. اللہ